بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر اقبال اردو اکیڈمی، مثالی پرچہ نمبر 29۔ سوال نمبر 1 ہے کہ طبقاتی کشمکش اور حیدرآباد کی تہذیب کے موضوع پر ناول بارش سنگ کس کا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ طبقاتی کشمکش اور حیدرآباد کی تہذیب کے موضوع پر ناول بارش سنگ جیلانی بانو کا ہے۔ سوال نمبر 2 ہے لکھنؤ کی تہذیب کے موضوع پر کون سا ناول لکھا گیا؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ لکھنؤ کی تہذیب کے موضوع پر ناول امراؤ جان ادا لکھا گیا، جو کہ مرزا ہادی رسوا نے لکھا، اور یہ اردو کا پہلا نفسیاتی ناول بھی ہے، اور اس میں لکھنؤ کی تہذیب کو بیان کیا گیا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے 7 خاکوں پر مشتمل مجموعہ ہم نفسان رفتہ جو 1982 میں شائع ہوا تھا، یہ کس کا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ 7 خاکوں پر مشتمل مجموعہ ہم نفسان رفتہ مشہور خاکہ نگار رشید احمد صدیقی کا ہے۔ ہم نفسان رفتہ کی اصطلاح یا ترکیب ابو الفاضل فیضی کے اس شعر سے لی گئی ہے: اے ہم نفسان محفل رفیع تدول ناز دل ما۔ سوال نمبر 5 ہے آغا حاشر کاشمیری کا اصلاحی ڈرامہ سلور کنگ کس انگریز کے ڈرامے سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ آغا حاشر کاشمیری کا اصلاحی ڈرامہ سلور کنگ آرتھر جونز کے ڈرامے سے ماخوذ ہے۔ سوال نمبر 6 ہے دھلائی، رنگائی، سلائی قواعد کے لحاظ سے کیا ہیں؟ اس میں معاوضہ۔ سوال نمبر 7 ہے اقبال اکادمی کا ادبی مجلہ کس عنوان سے شائع ہوتا ہے؟ تو اس کا درست جواب یہ ہے کہ اقبال ریویو۔ سوال نمبر 8 ہے 24 خطوط پر مشتمل غبار خاطر جس کے مصنف مولانا ابو الکلام آزاد ہیں، یہ پہلی مرتبہ کب شائع ہوئے؟ تو 24 خطوط پر مشتمل غبار خاطر پہلی مرتبہ مائی 1946 میں شائع ہوئی۔ سوال نمبر 9 ہے بتائیے یہ شعر کس مشہور شاعر کا ہے؟ عالم غبار وحشت مجنوں ہے سر بسر، کب تک خیال ترائے لیلا کرے کوئی۔ تو یہ مرزا اسد اللہ خان غالب کا ہے۔ غالب کے اسی شعر کا مفہوم فیض کے ایک مصرعے میں بیان کیا گیا ہے، یعنی تو اس سے بھی دل فریب ہیں غم روزگار کے۔ سوال نمبر 11 ہے مشہور علامتی اور تجریدی افسانہ سمندر مجھے بلاتا ہے کس کا ہے؟ ڈاکٹر رشید امجد کا ہے۔ تو بھی نہ مل سکا ہمیں عمر بھی رائے گاں گئی، تو اس سے تو خیر عشق تھا خود سے بڑے گلے رہے۔ یہ مشہور شعر سلیم کوثر کا ہے۔ اردو میں حروف علت 3 ہیں: الف، واو اور چھوٹی یہ۔ میرا جی کی کتاب اس نظم میں کی صنف کیا ہے؟ تنقید ہے۔ حاضر سے حاضرین جمع کی کون سی قسم ہے؟ حاضر سے حاضرین جمع سالم ہے۔ ماہنامہ ساقی کا اجرا دلی سے کرنے والے خاکہ نگار کا نام بتائیے۔ شاہد احمد دہلوی۔ شاہد احمد دہلوی کا ڈپٹی نذیر احمد سے کیا رشتہ تھا؟ شاہد احمد دہلوی بشیر احمد کے بیٹے اور ڈپٹی نذیر احمد کے پوتے تھے۔ حماقتیں مزید حماقتیں کے مصنف کون ہیں؟ کرنل شفیق الرحمن۔ اور حماقتیں مزید حماقتوں کی صنف کیا ہے؟ مزاحیہ مضمون ہے۔ شیطان کا لافانی کردار کس نے تخلیق کیا؟ کرنل شفیق الرحمن نے تخلیق کیا۔ تو اس کے نادری کرنل شفیق الرحمن کا مضمون ہے۔ زنانہ اردو خط و کتابت، یہ کرنل شفیق الرحمن کا مضمون ہے۔
انتظار حسین کی کتاب علامتوں کا زوال، اس کی صنف کیا ہے؟ تنقید ہے۔ قواعد کے لحاظ سے اسکول کیا ہے؟ اس میں ظرف مکان ہے۔ ناصر کاظمی پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ڈاکٹر حسن رضوی نے۔ مجید امجد کی فن اور شخصیت پر ڈاکٹریٹ کی ڈاکٹر عامر سہیل نے۔ ترقی پسند تحریک کے زیر اثر شائع ہونے والا پہلا افسانوی مجموعہ انگارے کب شائع ہوا؟ دسمبر 1932 میں لکھنؤ سے۔ انگارے میں کل 9 افسانے اور ایک ڈرامہ تھا، بتائیے اس کو ضبط کب کیا گیا؟ انگارے کی ضبطی زیر دفعہ 295 الف تعزیرات ہند 15 مارچ 1933 کو ہوئی۔ اس میں سید سجاد ظہیر کے 5 افسانے تھے: نیند نہیں آتی، جنت کی بشارت، گرمیوں کی ایک رات، دولاری، پھر یہ ہنگامہ۔ اسی طرح احمد علی کے 2 افسانے تھے: بادل نہیں آتے، مہاوٹوں کی ایک رات۔ اسی طرح رشید جہاں کا ایک افسانہ دلی کی سیر اور ایک ڈرامہ پردے کے پیچھے شامل ہے، اور اسی انگارے میں محمود الظفر کا ایک افسانہ جمع مردی بھی شامل ہے۔ یہ جو سید سجاد ظہیر کا افسانہ تھا نیند نہیں آتی، اس کا مرکزی کردار اکبر ہوتا ہے، جو مذہبی عدم توازن اور سیاسی بحران و معاشی مسائل کا شکار ہوتا ہے۔ جنت کی بشارت مولویوں کی ریاکاری، بدحواسی اور قدامت پسندی پر افسانہ ہے۔ دولاری یہ بھی سید سجاد ظہیر کا افسانہ ہے۔ اس میں متوسط طبقے کی دولاری امیر ناظم کے بیٹے کے ہاتھوں شادی کے نام پر فریب کھاتی ہے، تب معاشرہ اسے بد چلن قرار دیتا ہے۔ مہاوٹوں کی ایک رات یہ احمد علی کا افسانہ ہے، اور اس میں امیر اور غریب طبقے کا موازنہ کیا گیا ہے۔ دلی کی سیر یہ رشید جہاں کا افسانہ ہے، اس میں گھر سے بازار تک جانے میں عورتوں کے متعلق سماجی رویوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح محمود الظفر کا جو افسانہ جمع مردی ہے، اس میں ازدواجی زندگی پر سماجی تانوں کا ذکر ملتا ہے۔ افلاطون نے فنون لطیفہ کو تیسرے درجے کی نقالی کہا ہے۔ خضر راہ جو اقبال کی مشہور نظم ہے، اس کے 2 حصے ہیں: بیڑا اٹھانا کسی مشکل کام کو سر انجام دینے کا ذمہ لینا، کوہ الوند یا الوند کا پہاڑ ایران کے شہر ہمدان میں ہے، سبز قدم ہونا۔ سبز قدم ہونا کا مطلب ہے منحوس ہونا۔ اردو ادب کی تشکیل جدید یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ ایک تنقیدی کتاب ہے جس کے مصنف ناصر عباس نیّر ہیں۔ چاہے زنخداں اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھوڑی کا گڑھا۔ خضر راہ اقبال کی نظم ہے جو کہ ان کے شعری مجموعے بانگ درا میں موجود ہے۔ عود ہندی غالب کے خطوط کا مجموعہ ہے جو ان کی وفات سے 4 ماہ قبل چھپا تھا۔ مضحکہ اڑانا مضحکہ اڑانا کا مطلب ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ مثنوی سحر البیان جو کہ میر حسن کی مشہور ترین مثنوی ہے، اس مثنوی میں شہزادی کا نام ہوتا ہے بدر منیر اور شہزادے کا نام ہوتا ہے بے نظیر۔